بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بچوں، ہم حاضر ہیں آپ کے پاس چیپٹر نمبر 11 کو لے کے، جس میں سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون۔ ٹھیک ہے بچوں، سب سے پہلے ہم اس کا تعارف ریڈ کریں گے، دین ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف موو کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ جی بچوں، سب سے پہلے تعارف ہے جی سورۃ المؤمنون قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ جی بچوں، اس کے بعد مرکزی موضوع ہے سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے۔ اس کے بعد بنیادی مضامین ہے بچوں۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں مؤمنون کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کریں گے، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتی، اپنے عہد و پیما اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کے پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلائل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کافر نافرمان خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، مختلف چوپالیوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا۔ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ جب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ المؤمنین میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان کیا گیا ہے کہ انہیں فرعون اور ان کی قوم کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ فرعون اور ان کی قوم نے بھی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا تھا، اگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرعون میں بٹ گئیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی دن اور رات کو بدلتا ہے، ہر قسم کی قدرت، قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ مشرکین سے پوچھیے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب نقل فرمایا ہے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آخری حصے میں مشرکین کی موت اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا باری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ المؤمنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس نے کسی انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ ہمارے پاس چیپٹر کی ریڈنگ تھی جو کہ ہم نے کر لی۔ اس کے بعد کچھ دعائیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کی دعا کیا ہے؟ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر۔ جی بچوں، نیکسٹ دعا ہے برے خواب اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ٹھیک ہے، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ جی تو بچوں، اس کے بعد ایکسرسائز ہے جو ہم نے سولو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کو ریڈ کر لیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 to 11 کے بامحاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے 1 سے لے کے 11 تک جو ہے وہ آپ نے بامحاورہ ترجمے کی آیات یاد کرنی ہے۔ باقی بچوں آگے ذکر الفاظ یعنی افلاح فلاح پائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم وہ لوگ خاشعون خشوع کرنے والے ہیں،
لغوی فضول باتیں اور کام، موردون اراد برتنے والے، حافظون حفاظت کرنے والے، فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، انہم بے شک وہ لوگ، غیر ملومین ملامت زدہ نہیں ہیں، ابتغاء تلاش کریں، وراء سوائے یا ان کے علاوہ، ذالکہ اس کے، فیہا اس میں، عادونا حد سے گزرنے والے، اماناتہم اپنی امانتیں، عہدہم اپنے عہد، راؤنا حفاظت کرنے والے، یحافظونا حفاظت کرتے ہیں، یرثونا وارث ہوں گے، خالدونا ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بچوں یہ ہمارے پاس الفاظ معنی تھے۔ بچوں الفاظ معنی کے بعد ہمارے پاس مشق ہے جی درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع کی دعوت۔ سورۃ المؤمنون کے بعد میں بیان کی گئی ہے دوسرا MCQs مومنین کی صفات، الف اس کا بھی آنسر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، سیلاب کا اس کا بھی آنسر ہے الف۔ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے، عقیدہ آخرت، دال اس کا آنسر ہے بیٹا۔ سورۃ المؤمنون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے قیامت کے احوال کا، اس کا بھی آنسر ہمارے پاس کیا ہے، وہ بے ہے۔ اوکے بچوں یہ ہمارے پاس MCQ جی۔ بچوں اس کے بعد مختصر جواب دیں۔ سورۃ المؤمنون میں مؤمنین کی بیان کردہ دو صفات تحریر کریں۔ پہلا کوشچن یہ، دوسرا سورۃ المؤمنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کیجیے۔ تیسرا کوشچن سورۃ المؤمنون میں مؤمنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا۔ چوتھا کہنا سورۃ المؤمنون میں کفار مکہ کے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے۔ پانچواں کوشچن سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ اس کے بعد بچوں قرآنی الفاظ ہیں، کچھ الفاظ میں نہیں ہم نے کرنا، اس میں کور ہو جانا۔ اس کے بعد قرآنی آیات ہیں جو ہم نے بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے وہ جی بچوں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ المؤمنون کے بنیادی مضامین پر جامعہ نوٹ لکھیں، مطلب کہ وہ بنیادی مضامین پورا ہی لونگ میں بچوں کوشچن آ گیا، ٹھیک ہے، شروع سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم موو کرتے ہیں اپنے آنسرز پر، کوشچن جو ہم نے ریڈ کر لیے جی بچوں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آنسر پہ۔ سوال ہم نے ریڈ کر لیے، ہم اس کے آنسر جو ہیں وہ اب اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں بچوں۔ ہم آگے ہیں شارٹ کوشچن کے آنسرز پہ۔ پہلا کوشچن تھا سورۃ المؤمنون میں مؤمنین کی بیان کردہ دو صفات تحریر کریں بچوں۔ اس کا آنسر ہے ادھر بنیادی مضامین میں فرسٹ لائن لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی عہد و پیما اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ پہلے کوشچن کا آنسر ہے۔ جی بچوں دوسرا کوشچن کیا تھا، سورۃ المؤمنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس ادھر سے، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا۔ کافی ناممکن خیال کرتے تھے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ پیدا کیے۔ یہ بچوں ہمارے پاس دوسرے کوشچن کا آنسر ہے۔ تیسرا کوشچن ہے ہمارے پاس سورۃ المؤمنون میں مؤمنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا ہے بچوں۔ اس کا آنسر ادھر سے، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں بچوں۔ چوتھا کوشچن کیا ہے ہمارے پاس، سورۃ المؤمنون میں کفار مکہ کے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی تھی بچوں۔ یہ آنسر جو ہے یہ چیپٹر میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بول کے لکھواتی ہوں یا میں ایک جو ہے نا وہ نوٹ اسکرین پہ شیئر کر دوں گی، آنسر ہے جو کوشچن کا، ٹھیک ہے۔ بول بھی دیتی ہوں، کفار کے انکار کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہوں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی کفار کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے بچوں چوتھے کوشچن کا آنسر ہے جی بچوں۔ پانچویں کوشچن کا آنسر ادھر سے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائی۔ یہ پانچویں کوشچن کا بچوں آنسر ہے۔ اس کے بعد بچوں لونگ کوشچن تھا بنیادی مضامین۔ آپ کو پتہ ہے بنیادی مضامین نیچے ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم نے پورا ہی لونگ میں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قرآنی آیات ہیں جو کہ ہم نے بامحاورہ ترجمہ اس کا یاد کرنا ہے جی بچوں۔ اب ہمارے پاس ہے قرآنی آیات جس کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے بچوں۔ یہ ہم نے 1 to 11 آیات کا بامحاورہ ترجمہ بچوں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اس کا ترجمہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دوسری آیات کا ترجمہ ہم اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
छठी आयत इल्ला अला अज़वाजिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, सवाए अपनी बीवियों या कनीज़ों के जिनके वो मालिक हैं तो इन पर कोई मलामत नहीं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, लिहाजा जो इनके अलावा कोई और तरीका चाहे तो वही लोग हद से गुजरने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने वादे की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होने वाले हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून, इसका तर्जुमा जो जन्नत फिरदौस के वारिस होंगे वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये बच्चों हमारे पास इधर तक जो है वो 1 to 11 आयात थी, इसका हमने बामुहावरा तर्जुमा इधर तक याद करना है। बच्चों इसके साथ ही हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा नेगहबान।